بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ترجمہ: قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الفلق کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 2 دروس کے اندر یہ بات سمجھی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو جادو کی کوشش کی گئی تھی اور جس کی وجہ سے آپ پر جادو کے کچھ اثرات ہوئے، اس کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، جن کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر پڑھ کر پھونکا تو آپ پر سے جادو کا اثر ختم ہوا، اور آپ نے فرمایا کأنما نشطت من عقال، کہ مجھے یوں لگا جیسے مجھے رسیوں سے باندھا گیا تھا اور اب مجھے کھول دیا گیا ہے، یعنی مجھے اپنی جسم کے اندر اتنی کشادگی اور اتنی اچھا مجھے محسوس ہوا اپنے جسم کے اندر، گویا میرے جسم کو باندھ دیا گیا تھا۔ اور یہ بات بھی ہم نے کل عرض کی تھی کہ اس صورت کے اندر جو پناہ کا حکم دیا گیا ہے، اگر انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے شر سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ ہو گیا۔ گویا یہ سورت پڑھ کر، یہ آیت پڑھ کر جب انسان یہ کہتا ہے اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تو بس وہ ساری چیزوں سے پناہ میں آ جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کسی نے کہ اگر دنیا کی ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تیر بن جائیں اور آسمان کمان بن جائے اور تیر چلانے والی ذات اللہ کی ہو، تو کیا کوئی اس سے بچ پائے گا؟ یعنی دنیا کی ساری چیزیں تیر بنا دی جائیں، آسمان کو کمان بنا دیا جائے اور اللہ کی ذات وہ تیر چلائے، کیا کوئی اس مصیبت اور پریشانی سے بچ سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا گیا کہ کون؟ تو انہوں نے فرمایا جو چلانے والے کے بغل میں آ جائے وہ اس تیر سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی تیر جب وہ چلائے گا تو اگر وہ تیر چلانے والے کے بغل میں آ جائے، اس کی رحمت کے سائے میں آ جائے، تو تیر تو ظاہر سامنے کی طرف چلایا جاتا ہے، تو ان ساری پریشانیوں سے ایسا شخص محفوظ ہو سکتا ہے جو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر دنیا کا ہر شر آ گیا، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اولاد کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، مال کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، کسی کو اگر شہرت ملتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ ہر چیز کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر انسان ہر چیز کی خیر حاصل کر لیتا ہے اور ہر چیز کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔
چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر پہلے یہ پناہ مانگی گئی کہ ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن اس کے بعد یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اس چیز کی الگ سے پناہ مانگی گئی کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی برے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جتنی بھی بری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، وہ رات میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت دن کے۔ یعنی جو جادو کرنے والے ہیں، سفلی عمل کرنے والے ہیں، لوگوں کو تنگ کرنے والے ہیں، چوری ڈکیتی کرنے والے ہیں، یہ ساری شر کی چیزیں رات کو زیادہ ہوتی ہیں، دن میں کم ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ دن دہاڑے اس کو لوٹ لیا۔ دن دہاڑے کا مطلب یہ ہے کہ دن میں یہ کام کم ہوتا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ دن تھا اور اس کو لوٹ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ رات کو اور اندھیرے میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو شر کے کام روشنی کی بنسبت اندھیرے میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ چاہے ظاہری کام ہو اور چاہے وہ شرعی قسم کے روحانی کام ہو۔ روحانی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام ہو، جادو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کا اثر بھی رات میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ سارے کام کرنے والے رات کو ہی زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ سے یہ پناہ مانگ لے کہ یا اللہ میں آپ سے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، جب وہ اندھیرا چھا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندھیرے میں جتنی برائیاں کرنے والے ہیں، جتنے غلط کام کرنے والے ہیں، جتنی ڈکیتیاں کرنے والے ہیں، جتنی چوریاں کرنے والے ہیں، جو کوئی کسی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے والے ہیں، ہر انسان کے اور ہر چیز کے شر سے وہ محفوظ ہو گیا۔ اب کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن توجہ چاہیے، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم دن صبح اور شام یہ پڑھا کریں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بچہ، ہر انسان صبح بھی اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، رات کو بھی وہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کوئی چیز پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر وہ اللہ کی پناہ میں نہیں ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اندھیرے کی ایک قسم تو یہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ روشنی نہ ہو، لائٹ چلی جائے، سورج غروب ہو جائے، اس کو اندھیرا کہا جاتا ہے۔ اور ایک اندھیرا ہوتا ہے باطنی، وہ اندھیرا ہے کفر کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، برے کاموں کا اندھیرا۔ ظاہر ہے جو بھی عمل کیا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سودا، اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اور گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، تاریک ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا نا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان لوگوں کے دلوں پر تاریکی چھا گئی ہے۔ اور یہ جو کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دل میں تاریکی آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دل کا جو اصل کام ہے وہ دل چھوڑ دیتا ہے۔ دل کا اصل کام کیا ہے کہ وہ حق کی بات کو سنے، حق کی بات کو سمجھے، اور غلط بات کو غلط سمجھے، باطل کو باطل سمجھے، حق کو حق سمجھے، یہ دل کا کام ہے۔ جب دل یہ کام چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل بھی تاریکی میں آ گیا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے انسان اس اندھیرے سے بھی پناہ میں آ جاتا ہے، ظاہری تاریکی سے بھی وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور باطنی تاریکی سے بھی وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور باطنی تاریکی کو دور کرنے کا بھی ایک ہی نسخہ ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور اللہ کی پناہ میں آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے ان کو نگلا تو ظاہر اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ میں کتنا اندھیرا ہوگا، نہ وہاں ہوا کی کوئی جگہ، کچھ نہیں۔
تو وہاں انہوں نے کیا دعا کی تھی، انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ یہی پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کو یاد کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو گویا اس تاریکی سے ان کو نکالنے والی جو چیز تھی وہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی یاد تھی، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پناہ میں آنا تھا. تو اس آیت میں انسان جب یہ آیت پڑھتا ہے تو وہ ظاہری تاریکی سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور باطنی تاریکی سے بھی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پڑھ کر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو لبید ابن عاصم نے جادو کیا تھا تو وہ اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے کروایا تھا. اس کی بیٹیوں نے یہ جو جادو کے جو بھی منتر تھا وہ پڑھ کر اس رسی پر، اس دھاگے پر پھونکا تھا اور پھر اس کے اندر سوئیاں گاڑ کر اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا. تو ایک تو اس کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر عورتوں کا تذکرہ کر کے یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ یہ چیز عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. ان چیزوں کی طرف عورتوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. ذرا ذرا سی بات پر دم درود، تعویذ، جادو، یہ چیزیں عورتوں کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں. اور عورتوں کی فطرت میں یہ اس لیے بھی شامل ہوتی ہیں کہ عورتیں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، مثلاً اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی بات نہیں مانے گی، اور جب شوہر اس سے ناراض ہوگا تو پھر بیوی کہے گی میرے شوہر پر کسی نے تعویذ کر دیا. شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور بیوی عاملوں کے چکر لگا لگا کر تعویذ لیتی پھر رہی ہوگی کہ میرے شوہر پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی تعویذ دے دو کہ شوہر میرا غلام بن جائے. شوہر کبھی کسی کا غلام نہیں بنتا ہے. شوہر کو اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، یہ خلاف فطرت کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو میں نے عورتوں پر سربراہ بنایا ہے، ان کا نگران بنایا ہے. تو بجائے اس کے کہ عورتیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، خود دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی، کیا کوتاہی ہوئی ہے، یہ عاملوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں. اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے، انتہائی. اس لیے کہ صحیح کام کرنے والے تو آپ کو شاید آٹے میں نمک کے برابر ملیں. جگہ جگہ لوگوں نے، اور یہ آج کی دنیا کا کامیاب ترین کاروبار ہے، کامیاب ترین کاروبار ہے کہ آپ عامل بن جائیں. سب سے کامیاب ترین کاروبار. اور ہمارے لوگوں کی نفسیات کچھ اس طرح بن گئی ہیں کہ جب تک ان کو اس طرح بات گھما پھرا کر آپ نہیں سمجھائیں گے نا تو وہ کہیں گے یہ مولوی صاحب کو کچھ نہیں پتا. یعنی ایک یہ ہے نا کہ یہ سورۃ الفلق، اب حدیث سے جو چیز ثابت ہے ہم نے وہ بتا دی کہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صبح بھی یہ پڑھتے تھے، رات کو بھی یہ پڑھتے تھے، رات کو سونے سے پہلے اپنے جسم پر پھونک کر پورے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو یوں کہے گا کہ آپ سر سے ٹوپی اتار کر آسمان کی طرف دیکھیں اور ایک ٹانگ آپ کی اوپر ہونی چاہیے اور سانس آپ کا نہیں ٹوٹنا چاہیے اور 3 سانس میں آپ نے 20 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے، وہ بولے گا یہ صحیح مولوی ہے. لیکن اگر اس نے آپ کو یہ کہا کہ یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس آپ پڑھ لیں اس طریقے سے، وہ کہتے ہیں یار اس مولوی صاحب کو دم کرنا نہیں آتا. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ عالم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. دم کرنا ایک مستقل الگ کام ہے. یہ عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دم کرتا پھرے. یہ دین کا علم جو 8 سال ہم پڑھتے ہیں، ہمیں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں یار تم نے 8 سال پڑھا ہے اور تم جو کہتے ہو کہ ہمیں دم کرنا نہیں آتا ہے. ہمیں دم کرنا آتا ہے لیکن یہی آتا ہے جو قرآن اور حدیث میں. تو 8 سال تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو ہم مدارس میں طلباء کو دم درود نہیں سکھاتے کہ ان کو یہ بتائیں کہ اس بیماری کا یہ دم ہے، اس بیماری کا یہ درود ہے اور اس پہ یہ پڑھنا ہے اور اس پہ یہ پڑھنا ہے. جو سنت سے ثابت چیزیں ہوتی ہیں اس کو جب ہم چھوڑتے ہیں
اور دوسری چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے اندر اور تاریکی آتی ہے اور انسان دھستا چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستند لوگوں سے رجوع کریں, مستند علماء سے رجوع کریں, مستند عالم دین سے پوچھیں. جو شخص خود نماز نہیں پڑھتا, جس کو روزے کا نہیں پتا, جس کو حج کا نہیں پتا, جس کو اپنے بچوں کا, بیوی کے حقوق کا نہیں پتا, جس کو اپنے غسل کا, اپنی پاکی کا نہیں پتا, وہ آپ پہ کیا دم درود کرے گا؟ تو یہ جو کہا گیا ہے, اس لیے ہماری خواتین کے اندر یہ وبا بہت زیادہ ہے, اور اس کا بہت بڑا سبب بدگمانی بھی ہوتی. کبھی کسی پر بدگمانی, کبھی کسی پر بدگمانی, کبھی کسی پر بدگمانی. اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ, کہ گروہ میں پڑھ کر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس شر سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پناہ مانگی کہ آپ پر دم جادو کرنے والی وہ عورتیں تھیں. لبید ابن عاصم کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے دم کیا تھا اور جادو کیا تھا آپ پر. تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عورتوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور عورتوں کا خاص کر کے تذکرہ کرنے کا مقصد عورتوں کو یہ تنبیہ کرنی ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑیں, اللہ کے ذکر میں پڑھیں, نمازوں کا اہتمام کریں, روزے کا اہتمام کریں, سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں اس کا اہتمام کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے. حسد کرنے کا مطلب ہوتا ہے, حسد کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو دوسرا شخص یہ آرزو کرے, یہ تمنا کرے کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور اس سے چھن جائے. کسی کے پاس گاڑی دیکھی, کسی کے پاس پیسے دیکھے, کسی کا کوئی عزت دیکھی, کسی کا کوئی مرتبہ مقام دیکھا, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے, یہ کسی طرح اس کے ہاتھ سے پیسے نکل جائیں اور میں مالدار ہو جاؤں, میرے پاس یہ گاڑی آ جائے, مجھے یہ عزت مل جائے. یعنی دوسرے سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, اس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو غیر اختیاری حسد ہوتا ہے. غیر اختیاری کا مطلب یہ کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آیا کسی کو دیکھ کر کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, یہ غیر اختیاری ہے. اس پر شریعت میں مؤاخذہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ غیر اختیاری طور پر آنا اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن خطرناک بہت ہے. اور پھر اس کا حل علماء نے یہ لکھا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ انسان فوراً توبہ کرے. جب اس کے دل میں خیال آئے فوراً وہ توبہ کرے. اور دوسرے نمبر پر جس شخص کے لیے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا ہے اس کے لیے خیر کی دعا کرنا شروع کر دے. مثلاً اس کے پاس اس نے ایک گاڑی دیکھی تھی اور اس کے دل میں حسد پیدا ہوا, وہ یہ دعا کرے یا اللہ اس کو 2 گاڑیاں عطا کر دے, اس کو 3 گاڑیاں عطا کر دے, اس کو یا اللہ اور پیسہ دے دے, اور عزت دے دے. یہ علماء نے اس کا حل لکھا ہے. ظاہر ہے جب انسان جس سے حسد کر رہا ہے اس کو اس طرح کی دعائیں دینے لگے گا, خود اس کے دل میں سے حسد ختم ہو جائے گا. یہ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کا حل یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے دعا کرے غائبانہ, اور تیسرے نمبر پر کہ اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرے. ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہے, یہ ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہے. یہ جو صوفیاء اللہ والے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں یہ انہی چیزوں کا علاج کرتے ہیں. یہ وہ باطنی بیماریاں ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اس طریقے سے انسان کی نیکیاں برباد ہوتی چلی جاتی ہیں. تو حسد کرنے والے کی ایک تو لمٹ وہ ہوتی ہے کہ وہ دل ہی دل میں کوڑ رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جس کا نقصان انسان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے, خود جل رہا ہوتا ہے حسد کی آگ میں. کسی کو کچھ کہنے سے تو رہا, کسی کو نقصان پہنچانے سے رہا,
لیکن دل ہی دل میں کوڑتا رہتا ہے، دل ہی دل میں کوڑتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کا حسد حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر وہ کوئی عملی اقدام کرتا ہے، عملی اقدام، مثلا اس کی غیبت شروع کر دے گا کسی کے سامنے کہ وہ تو ایسا ہے وہ ویسا ہے، یا اس کے خلاف کوئی منصوبہ بنانا شروع کر دے گا، یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کوشش کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ غیبت، حسد کے یہ مختلف مراحل ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے حسد میں اتنا بڑھ جائے کہ اب وہ اس کے خلاف کوئی عملی اقدام کرنے لگ جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میں حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے رشک کرنا کسی پر، رشک کرنے کا مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو رشک کرنا یہ جائز ہے، لیکن حسد کرنا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو ابتدا کے اندر اجمالی طور پر پناہ مانگی گئی من شر ما خلق، کے مخلوق، ہر مخلوق کے شر سے پناہ۔ اس کے بعد ان تین چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شر بہت زیادہ ہے۔ حسد کا شر، حسد کی برائی، حسد کی آگ انتہائی خطرناک ہے۔ اسی طرح جو جادو کرنے والے ہیں ان کا شر بھی بہت خطرناک ہے۔ اسی طرح رات کے اندھیرے کا اور تاریکی کا شر یہ بھی خطرناک ہے۔ تو یہ درس دیا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب انسان صبح بھی کہے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے، ہر حسد کرنے والے کے شر سے، اب یہ کتنی بہترین دعا ہے، اس کو پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا۔ سورۃ الفلق پڑھنے میں اور سورۃ الناس پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن ہم بہت سارے ظاہری اور مادی اسباب اختیار کرتے ہیں، اور مادی اسباب اور ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن ان اسباب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس پہلو کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مجھے نقصان اس جہت سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ان کو یہ سکھایا گیا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اپنے بچوں کو یہ صورتیں بالکل ابتدا سے سکھا دینی چاہیے کہ جب وہ صبح اٹھے تو وہ یہ 2 صورتیں پڑھے، اور جب وہ رات کو سوئے تو یہ 2 صورتیں پڑھ کر سوئے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ کمپیوٹر ان کو لے کے دیا ہوا ہے، موبائل ان کو لے کے دیا ہوا ہے، ٹی وی ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس کے سامنے جو حرکتیں ہو رہی ہیں تو وہ تو کاپی کرے گا نا، اس کو وہ تو ویسی حرکتیں کرے گا۔ یہ آج کی تحقیق بتاتی ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ صرف سنتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے مختلف ذرائع دیے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے۔ آنکھ سے آپ کسی چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، جانور ہے، گدھا ہے، آپ کو آنکھ بتاتی ہے۔ یہ علم انسان کو آنکھ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم انسان کو کان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے کہ یہ انسان کی آوازیں، گدھے کی آوازیں، گھوڑے کی آوازیں، گاڑی کی آوازیں، رکشے کی آوازیں، کان انسان کو بتاتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم انسان کو ناک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم انسان کو زبان کے ذریعے چکھ کر حاصل ہوتا ہے کہ یہ کھٹی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے۔ اور کچھ چیزوں کا علم انسان کو چھو کر، ہاتھ لگا کر، ٹچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، آج کی جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو علم جتنے زیادہ ذرائع سے حاصل کیا جائے گا اتنا وہ علم پختہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز ایسی ہے جو آپ نے صرف سن کر سیکھی، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ نے دیکھی بھی اور سنی بھی۔
تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گی. ایک چیز جو آپ نے سنی وہ آپ کے ذہن سے جلدی نکل جائے گی، لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی بھی اور پھر سنی بھی، یہ چیز آپ کے ذہن میں پیوست ہو گئی. اور اگر سننے اور دیکھنے کے ساتھ آپ نے اس کو ایک دفعہ کر بھی لیا، پریکٹیکل بھی کر لیا، اب وہ چیز آپ سے کبھی بھی نہیں بھولے گی. تو ہمارے بچے موبائلوں کے اندر، ٹی وی کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور خود بھی عملی طور پر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک تو یہ جہت ہے، اور دوسری جانب بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ چلو یہ بھی کرتے، ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہوتا، قل اعوذ برب الفلق کا بھی اہتمام ہوتا، قل اعوذ برب الناس کا بھی اہتمام ہوتا، تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ چلو یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے تو یہاں بھی کچھ کوشش ہو رہی ہے. لیکن یہاں کوشش صرف ایک جہت میں، غلط جہت میں، اور سیدھی جہت میں، اچھی جہت میں کوئی کوشش نہیں ہے. تو بچوں کا نافرمان ہونا، بچوں کا گناہوں میں مبتلا ہونا، بچوں کا نماز نہ پڑھنا، اور بچوں کا معاشرے میں کوئی اچھا کردار ادا نہ کرنا، یہ تو لازمی چیز ہے. پھر جب یہ ساری چیزیں ان کو تربیت میں ملی کہ سوتے وقت وہ گانے سنتے ہیں، اٹھتے ہوئے وہ گانے سنتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہوئے وہ گانے سنتے ہیں، زبان پر ان کے گانے ہوتے ہیں، گانے وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ سکھا دیا جاتا کہ وہ گانے سننے کے بجائے کوئی قرآن سنتے، کوئی تفسیر سنتے، کسی عالم کا بیان سنتے، کوئی نعت سنتے، کوئی نظم سنتے، زبان پر گانے کے بجائے کوئی ذکر ہوتا، یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے. اس چیز پر توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے والدین اپنی اولاد کی تربیت سے بالکل بے فکر ہیں. پیسے ان کو کما کر دیتے ہیں، پیسہ ٹھیک ٹھاک لا کر دیتے ہیں، صبح نکلیں گے 12 بجے رات کو گھر آئیں گے. یہ پیسہ اگر آپ 1200 کما رہے ہیں، آپ اگر 800 کما لیں کوئی حرج نہیں، لیکن 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو دے دیا کریں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ جو کہا گیا ہے نا قل، یہ قل ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی امت کو بتاؤ، اپنی امت کو کہو، ان کو سکھاؤ یہ چیزیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ اپنی امت کو یہ چیزیں سکھاؤ، اور حضور نے ہمیں سکھا دی، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.